ویلکم بیک ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں لاہور رنگ کی خصوصی سحر ٹرانسمیشن رمضان رنگ میں اور بات کر رہے ہیں سود جیسی لعنت کے حوالے سے اور اس کے نقصانات جو معاشرت اور معیشت کو ملتے ہیں، انفرادی سطح پر بھی، اجتماعی سطح پر بھی اور ریاستی سطح پر بھی ان کا احاطہ کرنے کی ایک جسارت کر رہے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پر مستحکم بات کر سکیں تاکہ پوری ریاستی سطح پر، انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر اس تمام ضمن میں کوئی مثبت اقدامات ضرور اٹھائی جا سکیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس کے حوالے سے بات کی تو کر لی، نہیں کی تو کوئی بات نہیں، آج کا دن گزر جائے گا، بات پرانی ہو جائے گی، قطعی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ضمن میں واضح احکامات ہیں اور بہت شدید قسم کے احکامات ہیں، تو مرتے دم تک ہمیں اس جہد پر ضرور ایٹ لیسٹ کام کرنا چاہیے کہ جب موقع ملے ہم اس لعنت کو کنڈیم ضرور کریں۔ اس بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے بزرگ بھی ہیں اور پرائیڈ آف پرفارمنس بھی رکھتے ہیں اپنے پاس، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ صحت سلامت کے ساتھ رکھے، الحاج اختر حسین قریشی صاحب۔ ہم نے ان کو نعت شریف سنتے ہوئے ہم بڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ اور محمد حسنین صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، ہم آپ کے بھی آمد کے بہت مشکور ہیں۔ درخواست کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بریک کا آغاز کیا جائے۔ بسم اللہ۔ رحمت دو جہاں حامی بے کساں شافع امتاں وہ کہاں میں کہاں، رحمت دو جہاں حامی بے کساں رہبراں سرورے سروراں، رہبراں سرورے سروراں، تاجدار شہاں وہ کہاں میں کہاں۔ مہلکہ کچھ نوا دل ربا دل کشا مجتبیٰ مصطفیٰ رہنما پیشوا، مہلکہ کچھ نوا دل ربا دل کشا مصطفیٰ رہنما پیشوا، جملہ محبوبیاں انگنت خوبیاں، جملہ محبوبیاں انگنت خوبیاں، ہو سکے نہ بیاں وہ کہاں میں کہاں، رحمت دو جہاں حامی بے کساں، عاشقوں کے لیے سینہ بنا، ان کے قدموں سے یثرب مدینہ بنا، ان کے قدموں سے یثرب مدینہ بنا، وہ بلائیں مجھے
یاد آئے مجھے وہ پھر بلائیں مجھے، یاد آئے مجھے تو اڑ کے پہنچوں وہاں، وہ کہاں میں کہاں، رحمت دو جہاں حامی بے کساں، ان کی خوشبو سے مہکے چمن در چمن، ان کی خوشبو سے مہکے چمن در چمن، تذکرے آپ کے انجمن انجمل، تذکرے آپ کے انجمن انجمل، چاند کی چاندنی تاروں کی روشنی، ان کے رخ سے عیاں وہ کہاں میں کہاں، اور مقترض ہے عمر گزرے میری ذکر سرکار میں، عمر گزرے میری ذکر سرکار میں، جاؤں ان کے ظہوری جو دربار میں، پھر آخری سانس لو نعت پڑھتا رہو، آخری سانس لو نعت پڑھتا رہو، ہو تو ہو ختم ہوگی یہاں وہ کہاں میں کہاں، بہت خوبصورت الحاج اختر حسین قریشی صاحب بہت محبت اور انوالومنٹ کے ساتھ مکمل اتر کر کلام پڑھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ اس کلام کو قبول فرمائے. ہم روٹین میں بہت سارے کلام جن میں نعت اور حمد کا ذکر بھی ہوتا ہے سنتے ہیں، لیکن یقین مانے بہت کم ایسے کلام ہوتے ہیں جن میں نظر آتا ہے کہ پڑھنے والا اس وقت کسی کیفیت میں موجود ہے. ایک لفظ میں کہنا چاہتا ہوں، بسم اللہ. آئی سلوٹ یو، آئی لائک یو، آئی مس یو، میرا چاند، میرا مکھن، میری ملائی. سبحان اللہ. میں اس میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ابھی اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو جائے. ہم یہ دعا کریں گے کہ ان سے اللہ مالک کائنات خوش ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائے، کیونکہ دیکھ کر، پڑھتے ہوئے دیکھ کر، سن کر ایک احساس ہوا کہ یہ کون لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طریقے سے ایک بہترین انداز میں لے کر چل رہے ہیں. ہمیشہ سلامت رہیں. میں پروفیسر صاحب آپ سے ہی آغاز کروں گا، چونکہ ہم نے پچھلی بریک میں منقطع جو سلسلہ کیا تھا وہ آپ سے ہوا تھا. سوال یہ تھا کہ بینک سے قرض لے کر پیسہ، اس کے بعد گھر بنانا، گاڑی لینا یا باقی معاملات کرنا، بیٹے یا بیٹی کی شادی کرنا، اس بارے میں کیا شرعی احکامات ہیں؟ دیکھیں اس میں اگر تو سود کی انوالومنٹ ہے تو پھر تو وہی احکامات ہیں جو ہم نے پہلے بینک کے ڈسکس معاملات میں سود کیے. ہاں تو اس کے اندر انوالو ہیں تو وہ تو وہی ہیں. اس سے جس قدر جو ہے نا وہ بچنا چاہیے. دیکھیے کچھ لوگ جو ہے نا وہ کم چیزوں کے اوپر گزارا کر رہے ہوتے ہیں، اور قیامت والے دن وہی لوگ جو ہے نا وہ حجت بن جائیں گے کہ وہ بندہ جو ہے نا وہ کم پہ گزارا کر رہا تھا، بغیر مکان کے کر رہا تھا، یا بغیر جو ہے نا سواری کے کر رہا تھا، تو تم بھی کر سکتے تھے. اس لیے جو ہے نا اگر تو آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ آپ وہ نہیں کر سکے، تو بینک سے قرض لے کے اپنے اوپر بوجھ ڈالنا اور قیامت تک کے لیے ڈالنا، وہ تو شدید گناہ ہے. اور وہ بہت اس میں معاملے میں ایک اور بھی تھوڑی سی بات کر دوں کہ سود کے حوالے سے ہمارے ہاں جو ایک غلطی بھی پائی جاتی ہے اور لوگ کرتے ہیں، بہت بڑی غلطی ہے، کہ گروی کی صورت کے اندر جو ہے نا وہ لوگ جو کچھ چیزیں دیتے ہیں، وہ بھی جو آپ ریٹرن وصول کرتے ہیں، یعنی کہ گروی ایک چیز کسی نے مکان دے دیا
اور مکان جو ہے نا وہ استعمال جو کرنے ہیں، وہ استعمال کرنا مکان کا جو ہے نا وہ سود ہے. وہ کرایہ وغیرہ جو کرایہ اگر وصول کرتا ہے تو ہاں، کرایہ اگر مکمل وصول کرے اس کی صورت میں تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر جو ہے نا وہ مکان جو ہے نا وہ استعمال کرتا ہے اور کرایہ نہیں دے رہا جس نے جو ہے نا جو کہ رائج جو رائج ہے، ٹھیک ہے، اگر کم کرایہ اس بنیاد پہ بھی کیا ہے کہ جی میں نے پیسہ جو ہے نا اس کو دیا ہے تو کرایہ بھی تھوڑا سا اس میں کم کر لیں، وہ بھی سود کے اس میں ایک چیز جس پہ بات بھی ہونی چاہیے میرے خیال سے، کہ ایک شخص کا پیسہ ہے، اس کا سرمایہ ہے، جی اس نے آپ کو دیا ہے. جی اب جتنا عرصہ آپ اس کی کسی چیز کو استعمال کریں، مثال کے طور پہ میرا ایک رینٹ کار کا بزنس ہے، میں فار سیک آف انسٹنس یہ کہتا ہوں، میری گاڑی آپ لے کر گئے ہیں، جی آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں، آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اس گاڑی کو استعمال کرنے کے عوض میں جو پیسے آپ مجھے دیتے ہیں وہ میری گاڑی چیز استعمال کرنے کے، وہ الگ چیز ہے. ان دیٹ کیس اگر آپ نے میرا پیسہ استعمال کر رہے ہیں جی تو اس کی کوئی مجھے اس حوالے سے پیسے دے رہے ہیں استعمال میں، تو میرے خیال سے اس پہ کیا بات نہیں، اس کے اوپر بھی پیسے کے اوپر یا کسی اس چیز پہ وہ تو آپ کا سود ہو جائے گا، ٹھیک ہے. وہ آپ جتنا بھی اس کے اوپر استعمال کرنے میں، اسی کام سے تو روکا گیا ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ پیسے کا استعمال کرنا یا اس پہ جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتا. اگر اس کے لیے قرض حسنہ کا اصول دیا گیا ہے، اس کے لیے زکوٰۃ کا نظام دیا گیا ہے، اس کے لیے اسلام نے راستے اپنائے ہیں جو انفارچونیٹلی ریاستی سطح پر ہمارے پاس اور ہم خیال بھی نہیں کرتے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ جو ہے نا وہ قرض مانگنے آیا، اور وہ گئے باہر، گھر گئے اور باہر قرض لا کے اس کو دے دیا اور گھر آ کے رونے لگ گئے. بیوی نے کہا پیسوں سے اتنی محبت تھی تو روتے کیوں ہیں، کیوں دیا تھا قرض، نہ دیتے. تو کہا رو اس لیے نہیں رہی ہوں کہ مجھے جو ہے نا پیسے چلیں گے، رو تو اس لیے رہا ہوں کہ اس بندے کو مجھ سے مانگنا کیوں پڑا ہے، اللہ مجھے خود کیوں نہیں پتا چلا کہ وہ ضرورت مند ہے. اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ آپ اپنے بھائی کی ضرورت، ہمارے پاس کہیں نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے. ہاں علامہ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. آج کل موبائل جو ہے وہ تو ایک روٹین بن گئی ہے، بہت میرے خیال سے قیمتی ضرورت بن گئی، ضرورت بھی نہیں قیمتی ضرورت بن گئی ہے جس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، اور اس پہ آپ کو اپنا سرمایہ لگانا ہی پڑتا ہے لوگوں کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے، بنے رہنے کے لیے. بلکہ اب تو یہ واٹس ایپ پہ تمام پروفیشنل چیزیں بھی اسی پر ہو رہی ہوتی ہیں. رہنمائی فرمائیے گا کہ موبائل فون کے استعمال میں یہ جو لون لیا جاتا ہے 15 روپے کا لون، اور جس ٹائم پہ آپ نے اس کو پے بیک کرنا ہے تو اس میں کچھ زائد اماؤنٹ دینی پڑتی ہے، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، میں وہی موقف رکھتا ہوں کہ جس جگہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں ساتھ دوسرا مسلمان بھی بیٹھا ہوتا ہے. بالکل. سواری میں بیٹھے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، آفس میں بیٹھے ہیں. تو میں اپنا آج پورے ٹاپک میں یہی موقف رکھنا ہے کہ میں نے تربیت کرنی ہے کہ آپ تعاون کی صورت میں کیوں نہیں آتے، آپ مسلمان کی ہیلپ کی صورت میں کیوں نہیں آتے. ایک گورا سڑک پہ جا رہا ہوتا ہے تو وہ کھڑے بندے کو پوچھتا ہے واٹ یو ہیلپ، آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے. ایک گورا ہو کر جس کو ہم کہتے ہیں یہ غیر مسلم ہے، وہ ایک انسان سے پوچھ سکتا ہے، تو ہم تو اس نبی کے غلام ہیں کہ جنہوں نے گٹھلیاں اٹھائیں، جنہوں نے گالیاں دی تو محبوب نے دعائیں دی، جنہوں نے مصطفیٰ کو پتھر مارے تو آپ نے دعائیں دی. تو یہ جو کہتے ہیں موبائل پہ لون لینا، میں اس کو جائز نہیں سمجھتا. اس کی وجہ کہ جہاں آپ بیٹھیں کیا وہاں مسلمان نہیں ہیں، ان کے پاس اسوہ رسول نہیں ہے. آپ اس کو بولے کہ مجھے ایمرجنسی کال کرنی ہے، گھر میں کوئی فوتگی کی یا میری جان خطرے میں ہے تو پلیز ایک مجھے کال کرا دیں. تو دوسرے مسلمان بھائی کو فوراً چاہیے کہ بھائی موبائل تو کیا چیز، میری جان بھی. علامہ صاحب اس میں پرابلم ایک آتا ہے کہ میں اور آپ ایک سواری میں سفر کر رہے ہیں، جی کوئی بس ہے، میں پیچھے سے بندہ مار کے آیا ہوں، آپ کے فون سے میں کال کرتا ہوں، پھنسیں گے تو آپ. اس میں یہ مجبوری میں، جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو کچھ نہ ملے تو آپ حرام کھا کے اپنی جان بچائے، مگر اتنا کھانا ہے جتنے سے آپ کی جان بچ جائے. جیسے وہ کل ڈسکس کر رہے تھے کہ سواری پہ نماز فرض ہو سکتی ہے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جا رہے تھے تو علت اس میں موجود ہے مجبوری کی حالت میں کہ ساری جگہ جو تھی نا وہ خشک نہیں تھی، کیچڑ تھا. تو آپ سواریوں پہ بیٹھے تو آپ نے اونٹوں پہ جماعت کرا، یعنی مجبوری کی صورت میں اگر آپ کو کوئی بندہ نہیں دے رہا کہ میں اجنبی ہوں، وہ بھی اجنبی ہے، تو پھر اس صورت میں آپ جو کہ یہ ہمارا پاکستان ہے کہ اس کے نمبر سے کال ہوئی ہے تو اس نے پیچھے ڈکیتی کی ہے تو وہ پھنس سکتا ہے. اس صورت میں وہ جو ہے وہ لون لے لے، مگر اس کو عادت نہ بنائے. بالکل ٹھیک، بالکل لینا ہی نہیں چاہیے. اگر یہ آپ نے جو بات کی ہے یہ بھی مجبوری کی صورت میں کہ گاڑی میں اس کا کوئی جاننے والا نہیں ہے تو وہ لے لے. اب میں اس میں ایک واقعہ نوٹ کرا دیتا ہوں آپ کو
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے پروفیسر صاحب فرما رہے تھے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے مشہور تھا مدینہ طیبہ میں کہ جس نے قرض لینا ہوتا تھا وہ حضرت امام حسن کے پاس چلے جاتے تھے۔ یہ جو ہمارا نظام ہے پاکستان میں، یہ ریاست کو چاہیے کہ ریاست اس نہج پہ قرضہ دے اپنی عوام کو، عوام اپنی ریاست کو ٹیکس دے، بڑے جتنے کاروباری لوگ ہیں وہ پورا ٹیکس دیں، عوام کا جو غریب طبقہ ہے حکومت اس کو سپورٹ کرے۔ جیسے مدینہ طیبہ میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیت المال پڑا ہے، اس میں غلام پڑے۔ میرے محبوب کی بیٹی آئی، جیسے پروفیسر صاحب نے کہا اور بڑی خوبصورت بات کہی کہ ہمیں قناعت پسندی، ہمیں تھوڑے سے تھوڑے میں گزارا کرنا چاہیے، اپنے وسائل کو محدود کرنا چاہیے۔ کسی کو گاڑی دیکھ کر بڑی لینڈ کروزر تو ہمیں اپنی وہ سائیکل موٹر سائیکل نہیں بولنی چاہیے، ہمیں اس پہ گزارا کرنا، اوپر نہیں دیکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹی سے بڑھ کے کون سا رشتہ ہوتا ہے؟ تو خود آئیں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، بابا میں کام کر کے تھک جاتی ہوں تو آپ کے پاس غلام ہے، تو آج میرے شوہر حضرت علی نے بھیجا ہے کہ آپ کے بابا کے پاس غلام آئے ہیں تو ایک غلام لے آؤ۔ تو صدقے جاؤں مدینے کے تاجدار پہ، ان کے قدموں پہ ہماری جان قربان، ختم نبوت کے تاجدار پہ، آخری نبی کی شان پہ قربان جاؤں۔ ان کی آخری نبوت جو ہے ہمارے لیے یہ مرنے کا مقام ہے کہ آج اسلامی ریاست میں بھی ہمیں ختم نبوت کا نعرہ لگانا پڑتا ہے، جو بنا ہی تاجدار ختم نبوت کے نام پہ ہے۔ اور انشاءاللہ بھول ہے لوگوں کی کہ یہاں کوئی ختم نبوت کے خلاف کام ہو جائے گا، ہم جان دے سکتے ہیں مگر مصطفیٰ سے غداری نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا میری بیٹی میں آپ کو وظیفہ بتا دیتا ہوں، وہ آپ کی تھکاوٹ ختم کر دے گا۔ نماز کے بعد آپ ذکر اذکار کر لیں گے، یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، مگر یہ غلام میں نے اصحاب صفہ کی ضرورت کے لیے رکھیں، جو غلام پڑھتے ہیں، جو طالب علم پڑھتے ہیں، ان پہ خرچ کرنا ہے۔ جب ہمارے محبوب کا یہ اسوہ ہے کہ اپنے وسائل، بیت المال کے وسائل اپنی بیٹی پہ خرچ نہیں کر رہے کیونکہ ان کا گزارا ہو سکتا ہے کہ وہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے، تو آپ نے وظیفہ بتا دیا، روحانی علاج بتا دیا، مگر وہ غلام دینا پسند نہیں کیا۔ ہمارے لیے بھی یہی رویہ ہونا چاہیے۔ ہمارا اسوہ رسول پہ ایمان ہے کہ جو محبوب نے کیا ہے اس پہ ہی عمل کرنا ہے۔ کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ بالکل، بہت خوبصورت جی۔ علامہ صاحب نے اپنے انداز میں تمام چیزوں کو، سماجی پہلوؤں کو سامنے رکھا ہے۔ پروفیسر صاحب مختصر جواب چاہوں گا کیونکہ اس کے بعد ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بھی جانا ہے۔ سوالات ہم وہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس نشست کا ہمارے ویورز کو اور ہمیں کوئی فائدہ بھی ہو۔ یوٹیلیٹی بلز ہم جمع کرواتے ہیں، یوٹیلیٹی بلز میں تاخیر کی صورت میں ایک جرمانہ ساتھ آتا ہے۔ بجلی کا بل ہو گیا، ٹیلی فون کا بل ہو گیا، یا مختلف بل ہو گئے، ان میں وہ جرمانے کے حوالے سے کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیں جرمانہ جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ اس لیے کہ وہ لوگوں نے ادا کرنا ہے، وہ صرف اس بات کو پابند کرنے کے لیے لوگ ٹائم کے اوپر دے دیں۔ لیکن اس میں تو ایک اور مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کا بجلی کا بل ہے 5 تاریخ کو آپ کے گھر آئے ہیں تو 6 تاریخ اس کی آخری تاریخ رکھ دی جائے۔ یہ تو اب دیکھیں جی جو پیچھے بھیجنے والے ہیں نا ان کے اس کے دماغ کے اندر تھوڑا سا آپ کہہ لیں خرابی موجود ہے کہ وہ عین وقت پہ بھیجتے ہیں، ورنہ تو اصولاً اگر وہ پہلے دیا جائے اور پہلے کر دیا جائے، اور لوگ کرتے ہیں، لوگ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بالکل مجبوری کی حالت کے اندر جو ہے نا وہ کرتے ہیں۔ اور وہ بھی میرا خیال میں کہ جب بھی اس کو پالیسی بنائی گئی اس میں بنائی گئی تھی کہ لوگ وقت کے اوپر دے دیں، ٹھیک ہے۔ اس کا لیکن وہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بل اس ٹائم پہ بھیجیں کہ ایک آدھے دن میں لوگ پیسے نہ دے سکیں تو پھر جرمانے کے ساتھ دیں، تاکہ ایسی صورت میں سمجھتا ہوں کہ بھیجنے والوں کو اور دیر سے جو ہے نا اس کو جاری کرنے والوں پر یہ گناہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، بالکل ان پہ گناہ ہوگا اور اس کے ذمہ دار بھی ہیں، اس کے جواب دے بھی ہیں۔ اس میں یہ پیغام بھی نوٹ کر لیں، یہ بڑا ضروری ہے کہ اکثر فیکٹریوں والے اپنے مزدوروں کو تنہائی لیٹ دیتے ہیں، اور میں فیکٹریوں والوں کو بولوں گا کہ اگر اس کو جرمانہ پڑا تو اس کی سزا بھی قیامت کو آپ کو اٹھانی پڑے گی۔ اور دوسرا یہ جو بینکوں میں پیسے رکھے ہوتے ہیں، ایک ملازم فیکٹری کے مالک کا 2 کروڑ سیلری بنتی ہے مزدوروں کی، وہ کہتا ہے کہ 15-20 مہینہ میں لیٹ کر کے دوں تاکہ اس میں اور سود لگ جائے اور مجھے بیٹھے بٹھائے فائدہ ہو جائے۔ مگر اس فیکٹری کے مالک کو میں رمضان ٹرانسمیشن میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے کبھی کریانے پہ جانا، وہ کتنی مزدور باتیں سنتا ہے کہ بھئی پچھلے ماہ کے تم نے دیے نہیں، اگلا مہینہ آنے والا ہے تو آپ مجھ سے اور دار مانگ رہے ہیں، اور پھر ادھار کی وجہ سے
جو گھی اس کو 100 روپے ملنا ہے وہ اس نے 120 لگانا ہے اس کو. وہ دکاندار بھی اللہ سے نہیں ڈرتا اور وہ فیکٹری کا مالک بھی اللہ سے نہیں ڈرتا. اور حکومت کو بھی چاہیے, میری اپیل ہے حکومت سے, کہ آپ جب سیلری کی جو تاریخ ہے وابڈا کو پابند کریں کہ اس سے 2 یا 3 دن بعد بل کی تاریخ ہونی چاہیے, تاکہ لوگوں کے پاس سیلریاں آ جائیں اور پھر اس کے بعد وہ بل ادا کر سکیں. بالکل ٹھیک. پروفیسر صاحب, میں اسی ضمن میں ایک ضمنی سوال پوچھوں گا اسی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہ کارپوریٹ کلچر ہے آج. جی, آپ جس جانب بھی جاتے ہیں آپ کو کارپوریٹ کلچر کا ایک دیو قامت بالکل ایسا نظام نظر آتا ہے. جو ملازمین کام کر رہے ہیں, ملازمت کر رہے ہیں, اس کارپوریٹ کلچر میں مالکان کی جانب سے اگر تنخواہیں لیٹ کی جاتی ہیں, جیسے انڈسٹریز کی بھی بات کی گئی, تو جو ورکرز مسائل دیکھ رہے ہیں یا جو جرمانے ان کو پڑ رہے ہیں یا ان کو اپنی جائز آمدنی ہونے کے باوجود سود کی طرف جانا پڑتا ہے, انسٹالمنٹس پہ جانا پڑتا ہے, تو اس صورت میں بوجھ ان پر کتنا ہے اور ان پر کتنا ہے؟ کوئی ایسی ڈیوائیڈ بھی نظر آئے؟ ہاں جی بالکل ہے, بوجھ تو اس کے اوپر ہے, جس دیکھیں نا ذمہ داری ہے. حالانکہ ان کو نہیں پتا کہ میرے اتنے ورکرز ہیں اور اس میں سے کون کون کیا کیا کر رہے ہیں. یعنی حدیث ہے کہ بد اخلاق انسان ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی کا رزق روک لے, جس کا رزق اس کے ذمہ لگایا گیا ہے, وہ اس کا رزق روک لے, یہ بد اخلاقی کی نشانی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر تو یہ جو ہے نا وہ آتا ہے. اور اس لیے اقبال نے کہا ہے سود ایک کا لاکھوں کے لیے ہے مرگ مفاجات. ایک بندہ جو اس پہ کرتا ہے اور لاکھوں جو ہے نا لوگوں کی موت واقع ہو جاتی ہے اس سود کی وجہ. بالکل, یعنی کہ ایک انڈیویجول کی مسٹیک کی وجہ سے پورا معاشرہ اور اجتماعی طور پر لوگ اس کو سفر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے. علامہ صاحب, اسی بات کو ہم تھوڑا سا ٹو کریں گے کہ روٹین میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسٹالمنٹ پہ فریج لے لی, فریزر لے لیا, اور اس میں آپ نے ایک چیز اپنے گھر لے آئے ہوئے ہیں, اور بزنس ہے چھوٹے لیول پہ, بینکس نہیں ہیں, بڑے نہیں ہیں, دکان ہے, ایک چھوٹی سی دکان ہے, اس نے آپ کو فریج دے دیا, اس نے کہا یار 12 قسطیں کر لو. اور اس کو, لیکن اس پہ ہم واپس آ کے بات کریں گے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی محمد حسین صاحب موجود ہیں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ فرمائیے گا. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے, میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں, میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں, میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے, میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں, میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے, روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے, روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے, جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں, جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں, ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے, جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں, ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے. پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو,
کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کہ کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں کہ اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں کہ اب تیرا جینا مرنا مدینے